اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے آپ تمام معزز اور قابل احترام ناظرین گرامی قدر کی نیابت میں زیارت اور دعا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں فلسفہ بعثت انبیاء سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس عنوان کی ذیل میں ہم نے مختلف مطالب اور مختلف نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ آج ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ایک نکتہ اور ایک مقصد اور ایک ہدف بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے، انبیاء کی بعثت کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ، حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو انسان کی زندگی میں بے انتہا جو نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں کا یاد دلانا ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار اور بے انتہا نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے انسان ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ شکایت کی زبان کھول کے رہتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، اس کو متوجہ کرانا ہے، تمہاری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انبیاء کے بعثت کا سلسلہ شروع کیا، کیوں؟ فَأُذَكِّرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ یہ انبیاء علیہم السلام اعلیٰ خدا کی نعمتوں کی یاد دلائیں۔ خدا کی نعمتوں کی یاد دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تفلحون، یہ انسان فلاح پاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے، فاذکروا آلاء اللہ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ ان دونوں کو آپس میں ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، خدا کی نعمتوں کی یاد کرنے سے، خدا کی نعمتوں کی یاد کرنے سے زمین سے فساد ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کی نعمتوں کو جب بھول جاتا ہے انسان، تو انسان زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہے۔ اسی لیے مولا امیر علیہ السلام جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بارے میں علم و یقین تام و کامل رکھتے ہیں، نہج البلاغہ میں فلسفہ بعثت انبیاء کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، یعنی وَيُذَكِّرُوهُمْ، انبیاء تشریف لائے تذکر دینے کے لیے، یاد دلانے کے لیے،
منسی نعمتیں، یعنی خدا کی وہ نعمتیں، وہ آلہ، وہ احسانات جن کو انسان بھول چکا ہے، ان کو یاد دلانے کے لیے۔ لذا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک بہت بڑا ہدف انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور انسان کو متوجہ کرانا کہ انسان کی زندگی میں خدا کی کتنی نعمتیں ہیں۔ البتہ یہ ہم خود سوچ بھی سکتے ہیں، اور قرآن نے اس حقیقت کو بیان بھی کیا ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے انسان اپنے حساب و کتاب، شمارش کے تمام آلات و ابزار اور مشینوں کو جمع کر کے خدا کی نعمتوں کی گنتی اگر شروع کرے گا تو انسان تھک جائے گا، انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا، لیکن خدا کی نعمتوں کی شمارش اس سے ممکن نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، صیغہ جمع کا، یعنی سب مل کے، ہم سب مل کے بھی خدا کی نعمتوں کی شمارش اور اس کی گنتی شروع کریں گے، لا تحصوها، خدا کی بے انتہا نعمتوں کی گنتی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری قدرت سے باہر ہے۔ تمہیں اپنی عاجزی اور اپنی ناتوانی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ واقعاً ایسا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ہمیں آدم سے وجود میں لایا تو موجودات کے انواع و اقسام ہیں، ان میں سے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ نہ فقط اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں سے صحیح سالم انسان بنایا۔ نہ فقط صحیح سالم انسان بنایا جسمانی اعتبار سے، بلکہ روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے بھی ہمیں صحیح سالم بنایا، اور خصوصاً نظریاتی طور پر ہمیں اہل توحید بنایا، مسلمان بنایا۔ نہ فقط مسلمان بنایا بلکہ اہل ولا، ائمہ علیہم السلام کی ولایت کو ماننے والا بنایا۔ یہ تمام نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضا، یہ دریا، یہ نباتات، یعنی کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ ہر چیز، ہمارا وجود نعمت ہے، ہر چیز خدا کی طرف سے ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف سے ہے۔ زمین کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف سے ہے۔ اپنا وجود کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف سے ہے۔ ہر چیز خدا کی جانب سے ہے، ہر چیز خدا کی نعمت ہے، ہر چیز خدا کا احسان ہے۔ یہ تمام نعمتیں خدا کی جانب سے، جو فقط اس عالم میں اور اس دنیا میں اتنی بے انتہا نعمتیں دینے کے بعد، آیا عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے اس منعم کا شکریہ ادا کرنا، اس نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا، اس نعمت دینے والے کی قدر کرنا؟ کیا عقل کا لازمہ نہیں ہے؟ کیا فطرت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ مثلاً ایک مثال دے دوں آپ کے لیے، آپ کو کوئی بہت ہی سخی قسم کا، کریم قسم کا انسان دعوت پہ بلائے، مختلف قسم کے کھانوں کا انتظام کریں، بہت ہی خوبصورت سفرہ دسترخوان بچھایا، آپ کو کھلایا پلایا سب کچھ، تو انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان، انسان کی فطرت اور انسان کی عقل اس مہمان کو مجبور کرتی ہے، ذرا اس میزبان کے بارے میں دیکھیں، یہ میزبان کون ہے؟ کیا کم سے کم اس میزبان کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں پہ مشتمل،
اگر یہ مہمان اس میزبان کا شکریہ ادا کیے بغیر چلا جائے تو تمام عقلائے عالم اس کی مذمت کرنا اپنی جگہ پر، لیکن خود اس انسان کا وجدان، اس انسان کا ضمیر، اس انسان کے احساسات، اس انسان کی عقل، خود اس انسان کی فطرت اس انسان کی ملامت کرتی ہے، مذمت کرتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ تو ایک دسترخوان کی بات ہے، یہ پورا عالم، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، یہ عالم ہستی، اور اس میں سے یہ عالم مادہ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ ہوا، یہ سب چیزیں خدا نے ہمارے لیے خلق کی ہے، ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا اور اتنا خوبصورت دسترخوان ہمارے لیے بچھایا ہے، تو کیا ہمارا وجدان یہ نہیں کہتا ہے، کیا ہمارا ضمیر یہ نہیں کہتا ہے، کیا ہماری فطرت اور عقل یہ نہیں کہتی ہے، اس عالم کو بنانے والا، اس دسترخوان کو بچھانے والا، اس خوبصورت دعوت کا اہتمام کرنے والا، اس میزبان کی قدردانی کرنا، اس میزبان کا شکریہ ادا کرنا، اس میزبان کی بات ماننا، کیا ہماری عقل کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا ہماری فطرت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا ہمارا وجدان یہ نہیں کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ منتہا یہاں پہ وہی غفلت ہے جو ہم نے ابتدا میں کہا، ہم ان نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں، ہم ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے جو صحت ہے، آپ کے لیے جو عافیت ہے، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کے لیے جو آسائش ہے، جو راحت ہے، یہ سب کے سب، یہ تمام نعمتیں خدا کی جانب سے ہے۔ جب یہ تمام نعمتیں خدا کی جانب سے ہے تو نعمت دینے والا منعم، اس نعمت دینے والے کی قدردانی، اس نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا وجداناً، اخلاقاً، فطرتاً، عقلاً ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور خدا کی رحمت دیکھیں، خدا کی کرامت دیکھیں، خدا کی محبت دیکھیں ہم سے، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے، ہم نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کریں گے، تو خود خدا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا کس کا فائدہ ہے؟ قرآن ایک قاعدہ بتاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ۔ اگر ان نعمتوں کی قدر کرو گے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، شکریہ سے مطلب کیا ہے، قدر سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نعمت کو جس ہدف کی خاطر ہم نے تمہیں دی ہے، اسی ہدف کی خاطر تم اس نعمت کو استعمال کرو گے، استفادہ کرو گے، اس سے فائدہ لوگے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، فائدہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت میں مزید اضافہ کروں گا۔ اس کے لیے ایک مثال، مثلا آپ اپنے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ہمسائے میں ایک نادار، ایک محتاج مند انسان ہے، اس کی آپ مدد کرتے ہیں۔ ویسے جتنے بھی نادار قسم کے افراد ہیں، محتاج مند افراد ہیں، انسانیت کا تقاضا یہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کی خدمت، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ انسان آپ سے پیسے لے لیں، وہ اپنی ضروریات، اپنے ما یحتاج کو پورا کرنے کے بجائے اس پیسے سے کوئی غلط کام کر لیں، کوئی اسلحہ خریدیں اور کسی کو قتل کر دیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی ضرورت کی وجہ سے، اس کے نیاز کی وجہ سے جو پیسے دیے تھے، وہ پیسے اپنے نیاز کو رفع کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ نہیں کیے ہیں، بلکہ غلط کام میں اس نے لگا دیا ہے۔
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، لئن شکرتم، اگر تم نعمت کی شکریہ ادا کرو گے، قدر کرو گے، یعنی نعمت کو جس چیز کے لیے، جہاں خرچ کرنے کے لیے، جہاں صرف کرنے کے لیے ہم نے دی ہے وہاں پہ صرف کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم مزید اضافہ کر دیں گے۔ اگر اس نعمت سے کما حقہ صحیح استفادہ نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے سوال ہوا ہے، یہ لئن شکرتم سے کیا مطلب ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لئن شکرتم سے مراد خدا کی نعمتوں کو خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے صرف کرنا ہے۔ کفرتم سے مراد خدا کی نعمتوں کو خدا کی معصیت، خدا کی نافرمانی، خدا کے اوامر و نواہی کے سرپیچی اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ کفرتم ہے۔ بس اگر ہم خدا کی بے انتہا نعمتوں کی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت دینے والے کی طرف ہماری توجہ ہوگی، اور اس نعمت دینے والا جو حکیم ہے، جو علیم ہے، کوئی نعمت ہمیں بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے، بغیر غایت کے، بغیر منطق کے ہمیں کوئی نعمت نہیں دیتا ہے، تو اس نعمت کو اسی غایت کی خاطر، اسی مقصد کی خاطر، اسی ہدف کی خاطر اگر ہم خرچ کریں گے، صرف کریں گے، تو اس صورت میں اس خرچ کی وجہ سے، اس صرف کی وجہ سے فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ تو ناظرین گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک سب سے بڑا ہدف انسان کو متوجہ کرانا ہے، یہ یاد دلانا ہے کہ یہ بے انتہا نعمتیں، یہ بے شمار نعمتیں، یہ تمام نعمتیں پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ جس خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے وہ خدا عالم ہے، وہ خدا حکیم ہے، کسی حکمت کی وجہ سے۔ لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم کبھی کبھار فقط ایسے نکات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق، البتہ واقعات کے مطابق نہیں۔ ایک انسان اپنے خیال کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی میں کسی کمی کا، کسی نعمت کا نہ ہونا، کسی نعمت کے فقدان کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، پھر گلہ و شکوہ کرتا ہے۔ ایک مثال آپ کے لیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، دیکھیں یہ نعمتیں بھی تسلسل کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ مثلاً فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے منہ میں ابھی تک دانت نہیں ہے، لیکن وہ بچہ یہ تمنا کریں کہ میں گوشت کھاؤں گا، میں سخت قسم کی غذا کھاؤں گا، اور یہ تمنا کریں اور پھر یہ شکوہ کریں کہ یہ میں نہیں کھا سکتا۔ نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ جب بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتا تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، جب دانت آ جاتا ہے تو سخت قسم کے غذا کا انتظام ہوتا ہے۔ دونوں نعمت ہے، لیکن مرحلہ وار، تدریج کے ساتھ، آہستہ آہستہ، مصلحت کے ساتھ ہماری زندگی میں یہ نعمتیں آ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، انسان غفلت کی وجہ سے وہ تمام نعمتیں، وہ بے انتہا بے شمار نعمتیں اور خدا کے جو احسانات جو اس انسان پہ نازل ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک بہت ہی اہم ہدف انسان کو یاد دلانا ہے، انسان کی ضمیر جھنجھوڑتا ہے، انسان کی
احساسات کو بیدار کرتا ہے، وجدان کو بیدار کرتا ہے، تاکہ انسان ان نعمتوں کی طرف، ان نعمتوں کو دینے والے اس رحمان و رحیم، علیم و حکیم، اس منعم حقیقی جتنی بھی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اس خدا کی طرف متوجہ ہو، اس کی قدردانی کریں، اس کا احسان مند رہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی دستورات پہ عمل کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کا واسطہ ہمیں خدا کی ہر نعمت کو یاد کرتے ہوئے اس منعم حقیقی کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔